بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 11ویں جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم احمد ندیم قاسمی کی غزل پڑھیں گے۔ احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 کو ضلع سرگودا تحصیل خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا۔ محکمہ آبکاری میں سب انسپکٹر رہے۔ ملازمت چھوڑ کر تہذیب نسواں اور پھول کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1923 میں اپنا ماہنامہ رسالہ فنون نکالا۔ ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر آدم جی ادبی ایوارڈ، پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز حاصل کیا۔ ندیم رنگ زمانہ کو اپنی شاعری میں شوق سے قبول کرتے ہیں اور زمانہ بھی انہیں قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ ان کی غزل کے کلاسیکی مزاج پر چھٹی دہائی کی غزل نے بھی بہت سے اثرات ڈالے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر رہتے ہوئے بھی اپنے کلام کو محض نعرہ نہیں بننے دیا، بلکہ اس میں فن کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے۔ شعر ہے: شام ہوتے ہی نکل آتا ہے آستین سے ید بیضا میرا۔ شاعری میں دھڑکنیں، جلال و جمال، شعلۂ گل، دشت وفا، دوام اور محیط ان کے ضخیم مجموعے ہیں، جبکہ نثر میں نیلا پتھر، کپاس کے پھول، گھر سے گھر تک، بازار حیات، برگ حنا، سناٹا اور در و دیوار، آس پاس، آبلے، آنچل، طلوع غروب بگولے اور چوپال ان کی اہم تصانیف ہیں۔ 2006 میں یہ عظیم فنکار موت کی آغوش میں ابدی نیند سو گیا۔ اب ان کی غزل کا شعر نمبر 1 کریں گے: اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اعجاز، معجزہ، قانون فطرت کے خلاف کوئی امر، انوکھی بات یا انوکھا کام۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا: اب کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی آج اوج ثریا کی سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ شب و روز سائنس کی نئی نئی اختراعات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں۔ آواز کو مائکرو ویوز میں تبدیل کر کے آج آپ کروڑوں میل دور بیٹھے پلک جھپکنے میں موبائل کے ذریعے گفتگو کر سکتے ہیں۔ انسان نے سیٹلائٹس کے ذریعے چاند پر کمندیں پھینک دی ہیں اور وہ دوسرے سیاروں کی تحقیق میں مصروف ہے تاکہ کوئی اور دنیا دریافت ہو سکے۔ ریت سے انسان نے کمپیوٹر ایجاد کر ڈالا، روبوٹ کی شکل میں انسان کی حقیر مثل تیار کر ڈالی۔ جہازوں کے ذریعے وہ آج ہوا میں اڑ رہا ہے، آبدوزوں سے وہ سمندر کے سینے چاک کر رہا ہے۔ انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے ایک مائکروسکوپک ذرے کو استعمال میں لاتے ہوئے اس نے ایٹم بم تیار کر ڈالا جو 12 سیکنڈ میں ہزاروں مربع میل کو تباہ کر سکتا ہے۔ یعنی مصنوعی طور پر طوفان، آندھی، بارش، سیلاب اور زلزلہ وغیرہ بھی برپا ہو رہے ہیں۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا: عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ان حالات میں شاعر کہتے ہیں کہ اب کوئی ایسی انہونی بات کی جائے جو بالکل نئی محسوس ہو۔ چنانچہ اب وہ انسان کو سورج مقید کرنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ سورج کو ساکن کر دیا جائے تاکہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ دن ہی رہے۔ تاہم یاد رہے کہ ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ انسان ابھی سورج سے ہزاروں میل دور ہے کہ ہوتا ہے کہ اس کے سیٹلائٹ اور خود بھی پگھل کر گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی شاعر نے ایک انوکھی بات کے طور پر سورج کو ساکن کرنے کا کہا ہے جو صریح طور پر ناممکن ہے۔ شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر سورج کی ہمیشگی کا اس لیے متمنی ہے تاکہ رات ختم ہو جائے، کیونکہ رات میں زیادہ برائیاں ہوتی ہیں، جبکہ سورج روشنی، خیر اور بھلائی کی علامت ہے۔ اس کی روشنی میں ظلم و زیادتی، ڈاکہ زنی، چوری اور بے ایمانی کے امکانات کم ہوتے ہیں، جبکہ مکر و فریب، چوری، ڈکیتی، شراب خوری، بدکاری، ہر طرح کے جرائم رات کے دامن میں زیادہ پلتے ہیں۔ اس لیے شاعر سورج کا متقاضی ہے تاکہ بدعنوانی اور بد امنی کا دور ختم ہو جائے۔ بقول شاعر: رات کی گود میں پلنے والے روشنی چار طرف چاہتے ہیں۔ شاعر منتظر ہے کہ کوئی شخص اسے نوید سنائے کہ تاریک بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم۔ یہ تھا غزل کا شعر نمبر 1۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 2۔
نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ عصر حاضر کے انسان سے تعارف ہوا تو کہنے لگا کہ میں زمانہ حال کا سقراط ہوں، لہٰذا مجھے زہر پلایا جائے۔ اس شعر میں سقراط تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سقراط قدیم یونان کا ایک مشہور فلسفی تھا۔ اس نے اپنے فلسفے کے مطابق آفرینش، عالم اور تخلیق انسانی جیسے نظریات پیش کیے، تاہم اس کے بعض نظریات پجاریوں کے نظریات سے متصادم تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد سقراط نے نوجوان اپنی طرف مائل کیے اور مساوات اور انصاف کا علم بلند کیا۔ یہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت تھی۔ پروہتوں کے بعد اب اس نے حکام کی دشمنی مول لی تو اسے دیوتاؤں کو منکر قرار دے کر جام زہر پلا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ بقول شاعر، جو حق کے لیے جاں نذیر اپنی گنوا دے، تاریخ نے اس کو کبھی مردہ نہیں لکھا۔ تاریخ انسانی شاہد ہے کہ ہر دور کے فرعون کے سامنے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور برسرِ پیکار ہوتا ہے۔ چنانچہ سقراط نے بھی سچائی کا پرچم تھاما اور اپنی جان کی قربانی تو دے دی، لیکن پرچم صداقت کو بلند کر گیا۔ یاد رہے کہ اس کی موت اس کے سچے نظریات کی موت نہ تھی۔ سقراط کے شاگرد افلاطون اور افلاطون کے شاگرد ارسطو اسکندر اعظم کا استاد مقرر ہوا۔ ان نظریات کو شاہی حمایت حاصل ہوئی۔ شاعر اس ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ آج کا انسان بے دریغ سچ کہتا ہے۔ علوم کی بہتات کی وجہ سے وہ اپنے حقوق سے مکمل طور پر آشنا ہے۔ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے تمام حقائق سے پردے اٹھاتا ہے۔ ٹرینوں اور ہوائی جہازوں نے دنیا کو گلوبل ویلز میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس دور میں سچے نظریات کا پھیلاؤ اور جذبہ حریت پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نیٹ کے ذریعے آنے واحد میں لاکھوں انسانوں تک اپنے نظریات آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے جدید انسان سے وہ متعارف ہوا تو اس نے اپنے آپ کو سقراط ظاہر کیا، یعنی وہ حق و صداقت سے باز نہ آئے گا، اور اگر کھلے عام سچ بولنے پر پابندی لگائی گئی تو وہ ذرائع ابلاغ کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے حقوق کا دفاع کرے گا اور سچ بات کہہ ڈالے گا۔ بقول شاعر، حق بات پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے۔ اور وہ سچ کی پاداش میں سقراط کی مانند سزا بھگتنے کو تیار ہے، اور زہر کا پیالہ بھی پی سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ راست بازوں اور سچے لوگوں کو ہمیشہ زمانہ مصائب ہی دیتا ہے۔ بقول حفیظ اشر، شب پرستوں نے کیا اس کے بھی ہاتھوں کو قلم، جس نے دیوار پر بھولے سے بنایا سورج۔ جی یہ تھے احمد ندیم قاسمی کی غزل کے 2 اشعار۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی، کل تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔